بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَنُّونِ، اور آپ تذکرہ کریں مچھلی والے کا، ذا مانے والا، نون مانے مچھلی، مچھلی والے کا، اذ ذهب مغاضبا، جب وہ چلا گیا غصے کی حالت میں، فظن، پس اس نے گمان کیا تھا، أَلَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، یہ کہ ہرگز نہ یا ہرگز نہیں ہم تنگی کریں گے اس پر۔ فنادى فی الظلمات، پس اس نے پکارا اندھیروں میں، کیا پکارا؟ اللہ الہ، یہ کہ نہیں کوئی معبود مگر تو، سبحانک، پاک ہے تو، انی کنت من الظالمین، بے شک کنت، میں تھا ظلم کرنے والوں میں سے۔ فاستجبنا له، پس دعا قبول کی ہم نے اس کے لیے، ونجیناہ، اور نجات دی ہم نے اسے، من الغم، غم سے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں ایمانداروں کو۔ وَزَكَرِيَّا، اور آپ تذکرہ کریں حضرت زکریا کا، اذ نادى ربہ، جب اس نے پکارا اپنے رب کو، ربی، کیا پکارا؟ ربی، اے میرے رب، لا تذرنی، نہ تو چھوڑنا مجھے، فردن، اکیلا، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور تو سب سے بہتر ہے وارثوں میں سے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، پھر وہی بات، پس دعا قبول کی ہم نے اس کے لیے، وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، اور عطا کیا ہم نے اس کے لیے یحییٰ، وَأَصْلَحْنَا لَهُ، اور درست کر دیا ہم نے اس کے لیے اس کی بیوی کو، صالح کر دیا، بہتر کر دیا اس کے لیے اس کی بیوی کو۔ بس یہ سارے نبیوں کے بارے میں آپ نے جو واقعات پڑھ رہے ہیں، اب ان کا اللہ پاک کیا خلاصہ بیان کر رہے ہیں اگلے لفظ میں، انہم کانوا، بے شک یہ سارے نبی، انہم، بے شک یہ کون؟ یعنی سارے نبی جو پیچھے سے گزرے ابھی تک، کانوا یسارعون، تھے جلدی کرتے، فی الخیرات، بلائیوں میں،
وَيَدْعُونَنَا اور پکارتے تھے ہمیں رَغَبًا وَرَهَبًا شوق رکھتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے. رغبت رکھتے یعنی شوق رکھتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے. وَكَانُوا لَنَا اور وہ تھے ہمارے لیے خاشعین خشوع و خضوع رکھنے والے، ڈرنے والے. والتی اور آپ پھر دوبارہ وہی ترجمہ کرنا ہے، اور آپ تذکرہ کریں اس عورت کا. التی مانے وہ عورت، اور آپ تذکرہ کریں اس عورت کا جس نے احصنت فرجہا حفاظت کی اپنی شرم کی. حفاظت کی فرجہا اپنی شرم کی. فنفخنا پس پھونکا ہم نے فیہا اس میں من روحنا اپنی روح سے. وجعلناہا اور بنایا ہم نے اسے وابنہا اور اس کے بیٹے کو آیتاً نشانی للعالمین جہانوں کے لیے. ان ہذہ امتکم بے شک یہ تمہاری امت امتا واحدہ امت ہے ایک. وَأَنَا رَبُّكُمْ اور میں رب ہوں تمہارا. فَاعْبُدُونِ پس تم عبادت کرو میری. وَتَقَطَّعُوا اور انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا امرہم معاملہ اپنا بینہم آپس میں، درمیان اپنے ہی آپس میں. کل الینا راجعون تمام ہماری طرف لوٹنے والے ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ بس جو عمل کرے نیکیوں میں سے، بس جو کوئی عمل کرے نیکیوں میں سے. وَهُوَ مُؤْمِنٌ واو کا ترجمہ کیا کرنا ہے؟ جب کہ وہ مومن ہو یا اس حال میں کہ وہ مومن ہو. واو کا ترجمہ پھر اور نہیں کرتے، اس حال میں کہ وہ مومن ہو. جو کوئی نیک عمل کرے ایمان کی حالت میں تو کیا ہوگا؟ فلا کفران لسعیہ پس نہیں ناقدری ہوگی واسطے اس کی کوشش کے. اس کی تگ و تاز محنت کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ اور بے شک ہم اس کے لیے لکھنے والے ہیں. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا اور مقرر ہو چکا ہے، حرام کا ترجمہ یہاں پر مقرر یا لازم،
لازم ہو چکا ہے، مقرر ہو چکا ہے ہر اس بستی پر، اہلکناہا ہلاک کیا ہم نے جس کو، کیا مقرر ہو چکا ہے؟ انہم لا یرجعون، کہ بے شک وہ نہیں لوٹ سکتے، نہیں واپس آ سکتے یا نہیں واپس آئیں گے۔ ہلاک ہونے والی قوم کبھی واپس نہیں آئے گی۔ حد میرے خیال میں کافی ہو گئی، کل اس کو مکمل کریں گے، ٹائم تھوڑا رہ گیا۔ وَظَنُّونِ، اور آپ تذکرہ کیجئے مچھلی والے کا، حضرت یونس علیہ السلام کا، اذ ذهب مغاضبا، جب وہ چلا گیا تھا غصے کی حالت میں، فظنا، اس کا خیال یہ تھا، اس نے یہ سمجھا، گمان کیا تھا، اللَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ، یہ کہ ہرگز نہیں ہم تنگی کریں گے اس پر، فنادا فی الظلمات، بس اس نے پکارا تھا اندھیروں میں، کیا پکارا تھا؟ اللہ الہ الا انت، یہ کہ نہیں کوئی معبود مگر تو ہی، پاک ہے تو، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہوں یا میں تھا ظلم کرنے والوں میں سے۔ اللہ فرماتے ہیں جب اس نے دعا کی تو بس دعا قبول کر لی ہم نے اس کے لیے، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور نجات دے دی ہم نے اسے غم سے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح نجات دیتے ہیں ہم ایمانداروں کو۔ وزکریا، اور آپ تذکرہ کیجئے قرآن پاک کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کا، جب اس نے پکارا تھا اپنے رب کو، کیا کہا تھا؟ رب لا تذرنی فردن، اے میرے رب نہ تو چھوڑ مجھے، نہ تو مجھے چھوڑ دینا اکیلا، وانت خیر الراحمین، اور تو وانت خیر الوارثین، اور تم وارثوں میں سے سب سے بہتر، سب سے بہتر وارث ہے، سب سے بہتر ہے وارث بننے والوں میں سے۔ فاستجبنا له، پس ہم نے دعا قبول کر لی اس کے لیے، اور عطا کر دیا ہم نے اس کے لیے یحییٰ، اور ہم نے درست کر دیا اس کے لیے زوجہ، اس کی بیوی کو۔ بس اب نبیوں کے اتنے سارے تذکرے جو آپ کو بتلائے ہیں، اے لوگوں سارے نبی کیسے تھے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک یہ نبی تھے جلدی کرنے والے نیکیوں میں، بلائیوں میں، خیروں میں، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور یہ پکارا کرتے تھے ہمیں راغباً، شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، ورہباً، رحم کے ساتھ، ڈر کے ساتھ، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور تھے وہ ہم سے لرزاں ترساں رہنے والے، کانپنے والے، ڈرنے والے۔ اور تذکرہ کیجیے اس عورت کا، اللہ تھی جس نے احسنت، جس نے محفوظ کیا۔ کل آپ نے پڑھا تھا ایسا لباس بناتا ہے تمہارے لیے میرا بندہ داؤد، لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، تاکہ وہ تمہیں بچائے، وہی ترجمہ جس نے بچایا، حفاظت کی، محفوظ کیا، فرجہاں، اپنی شرم کو، فنفخنا فیہا من روحنا، پس پھونک دی ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے، اور بنا دیا ہم نے اس کو اور اس کے بیٹے کو نشانی عالمین کے لیے، جہانوں کے لیے۔ ان ہذہ امتکم، بے شک یہ تمہاری جماعت، تمہاری امت ہے ایک، وانا ربکم، اور میں رب ہوں تمہارا، فاعبدونی، پس تم عبادت کرو میری۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اپنا دین آپس میں، اپنے معاملے کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ کل، تمام کے تمام ہماری طرف لوٹنے والے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، بس جو کوئی عمل کرے گا نیکوں میں، نیکیوں میں سے، اس حال میں کہ وہ ایماندار بھی ہو، تو بس نئی ناقدری ہوگی، لسعی، واسطے اس کی محنت، واسطے اس کی کوشش کے، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور بے شک ہم اس کے لیے اس کے عمل کو لکھنے والے، محنت کو لکھنے والے۔ وَحَرَامٌ، اور فیصلہ ہو چکا ہے، یہ مقرر ہے، مقرر ہو چکا ہے، لازم ہو چکا ہے ہر اس بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کیا۔ کیا لازم ہو چکا ہے؟ کہ بے شک وہ بستی والے لا یرجعون، واپس نہیں پلٹیں گے، نہیں پلٹ سکتے۔ چلیں جی،
حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہوا کے بارے میں نے آپ کو تفصیل سے بتلا دیا تھا کہ ہوا ان کے لیے تابع تھی، جہاں وہ جانا چاہتے تھے تخت کے اوپر بیٹھتے، ہوا ان کو اٹھا کر لے جاتی، جہاں جانا چاہتے تھے اس کو لے کر تیزی کے ساتھ جاتی، تخت کے اوپر بیٹھتے۔ اب آپ یہ تو خود سمجھ جائیں کہ تخت کے اوپر بیٹھنے کا یہ مطلب نہیں کہ تیز چلے اور اوپر سے بندے اڑ جائیں، مطلب یہ کہ تخت کو اس طریقے سے انہوں نے بنا رکھا تھا، اس کے اوپر جس طرح اوپر بند شیشہ وغیرہ لگا دے تاکہ جب وہ چلے تو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ نیچے نہ گرے۔ اب وہ کمال تھا، اب دیکھیں کیا وہ اس طرح کے مطلب مشینری، انجن کے اس میں پھر پیٹرول ڈلے، اس کے اندر سامان ڈلے کہ وہ لے کر چلے، کوئی چیز بھی ایسی نہیں تھی۔ تخت کے اوپر بیٹھے، جس طرح دیکھیں آپ یہاں پر بیٹھے ہیں صفوں پر، ہوا کو آرڈر دیا ہمیں فلاں طرف لے کر دو، ہوا آتی وہ جناب تخت کو ایسے ایسے ایسے، یہ دیکھیں جسے یہ پڑھے ایسے اٹھایا لے کر جناب چل۔ یہ اللہ کی قدرت تھی، اور قرآن کا میں نے آپ کو بتلایا تھا ایک مہینے کی مسافت وہ چند گھنٹوں میں کر لیتی۔ غدوها شہر ورواحها شہر، یہ میں نے آپ کو بتلا دیا تھا۔ آگے دیکھیں پھر حضرت سلیمان علیہ السلام حاکم تھے، ان کے لیے اللہ پاک نے ایک اور بھی کیا تھا، جن ان کے تابع کر دیے تھے، وہ ان کے لیے کام کرتے تھے۔ ایک تو یہ کہ قرآن یہاں پر کہتا ہے غوطہ زنی کرتے، ہیرے جواہرات سمندر سے نکال کر لے کر آتے۔ دوسرے نمبر پر وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ اور بھی کام کرتے ہیں۔ مثلا کیا کام کرتے ہیں وہ آگے سورہ سبا میں آ رہا ہے، يَعْمَلُونَ لَهُم مَّا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجِوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ اعْمَلُوا، یعنی عمارتیں، بلڈنگیں، پیالے یہ بنانا، یہ ساری چیزیں بڑی بڑی چیزیں، ان سے دیگیں بڑی بڑی بنا لیتے تھے، پیالے اور حوض ان سے بڑے بڑے بنا لیتے، بلڈنگ کنسٹرکشن کا کام، جو کام کرنا ہوتا تھا جنوں کے ذریعے وہ کروا لیتے تھے۔ آگے تذکرہ آ رہا ہے سورہ سبا میں، وہاں پر اس کی ہم تفصیل پڑھیں گے۔ یعنی یہ جن تابع تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور اللہ فرماتے ہیں وَكُنَّا بِكُلِّ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ہی ان کی حفاظت کرنے والے تھے۔ یعنی جن مجال نہیں تھے کہ وہ سرکشی کریں یا انحراف کریں یا مانے نہ یا ہڑی پڑی کریں یا ضد کریں، نہیں، کیونکہ اللہ کا ان کے اوپر زور تھا، اللہ کا حکم تھا، لہذا وہ تابع فرمان تھے حضرت سلیمان کے، ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم نے ایسے کیا تو ہمیں اسلام ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ چیز آگے دیکھ لیجئے۔ اللہ پاک نے ذکر کیا حضرت ایوب علیہ السلام کو، انہوں نے اپنے رب کو پکارا تھا، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ تکلیف کا قرآن میں تذکرہ نہیں ہے کتنے بیٹھ، اور بعض روایات میں کہ 18 سال ان کی تکلیف تھی، لمبی تکلیف، مسلسل اللہ سے دعا کرتے رہے لیکن شکوہ شکایت نہیں کی۔ اللہ آزماتا ہے بندے کو، یہ بھی لازمی نہیں کہ آپ کہیں مجھے تکلیف ہے تو اللہ کا وعدہ ہے آپ دعا کرو تو میں قبول کروں گا۔ اللہ ضرور دعا قبول کرتا ہے، لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کب قبول کرے گا۔ اللہ قبول ضرور کرتا ہے، نہیں دنیا میں قبول ہوگی، آخرت میں اللہ اس کا کوئی نہ کوئی بدلہ دے دے گا۔ اب وہ پکارتے رہے بالآخر اللہ پاک نے جب قبول کی، تو قرآن یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو ان کا اہل بھی دیا اور اس کے مثل بھی دیا۔ کیا مطلب؟ اتنی تنگی بیماری کی وجہ سے مطلب نقصان ہو گئے، بیماری آنے کی وجہ سے چھوڑ کر جانے والے چھوڑ کر چلے گئے، کوئی مطلب وفاتیں ہو گئی، مال جو ہے نا سارا بیماری کے اوپر لگ گیا، ویسے بھی ختم ہو گیا، کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ قرآن کہتا ہے جب ہم نے ان کی دعا قبول کی تو ان کی تکلیف کو بھی ختم کر دیا، اور ان کو ان کی فیملی اتنی ہی عطا کی اور اس کے مثل اور بھی دے دی۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ ایک تو ہماری رحمت کا مظاہرہ تھا، اور دوسرا عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت اور نشانی تھی کہ دیکھو جو رب کو پکارنے والے ہیں، اللہ ان کو اگر آزماتا ہے تو اس میں ثابت قدمی ان کا لازمی حصہ ہونا چاہیے، لازمی ان کا فرض ہے کہ وہ ثابت قدمی اختیار کریں، پھر اللہ پاک ہر مشکل کو دور فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اسماعیل، ادریس، ذوالکفل، ان کے بھی تذکرے ہیں، بس ان کا تینوں کے بارے میں صرف یہی کہا گیا کہ بڑے صبر کرنے والے تھے، اور ہم نے صبر کرنے کی وجہ سے ان کو اپنی رحمت میں داخل کر دیا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ جو اللہ کا اطاعت فرما برداری کا معاملہ رکھتا ہے اللہ کے ساتھ، صبر کا، اللہ اس کو رحمت میں داخل کرتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، قوم ان کی مان نہیں رہی تھی، تنگ پریشان کرتے تھے، بالآخر وہ قوم کو یہ کہہ کر کہ اچھا نہیں مانتے نہ مانو، تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، میں جا رہا ہوں، چھوڑ کر چلے گئے۔ کام تو انہوں نے ٹھیک کیا ہے،
کہ قوم نہیں مان رہی تھی چھوڑ کر تھا، لیکن اللہ کے حکم کا انہوں نے انتظار نہیں کیا، اللہ نے ابھی آرڈر نہیں دیا تھا، آرڈر دیتا جانا چاہیے تھا، ان کا یہ خیال تھا، قرآن یہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں ہم ان کی گرفت نہیں کریں گے، پکڑیں گے نہیں، تنگی نہیں کریں گے، اس لیے وہ چلے گئے۔ اللہ کو یہ چیز پسند نہ آئی، تو جب وہ کشتی میں بیٹھے، یہ یہاں پر مختصر کشتی میں بیٹھے، تو بالآخر وہ کہنے لگے، قرآن اندازی ہوئی، قرآن اندازی میں یہ کہا جی بندے زیادہ ہیں، ہچکونے کھانے، کوئی نہ کوئی مہربانی کرے، کوئی بندے آپ اپنی قربانی دیں، دریائے اس میں کود جائیں، نہیں تو ساری کشتی پھنس جائے گی، سارے ڈوب جائیں گے، دو چار مہربانی کریں، کوئی چھلانگ لگا دے، ایک بندے کا وزن زیادہ ہوا پڑے۔ قرآن اندازی کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہیں تھا، کون جائے؟ بالآخر جب قرآن اندازی میں حضرت یونس کا ہی ہر مرتبہ نام نکلتا رہا، کہنے کہ اب آپ جائیں، فصاہم فقان، قرآن کہتا ہے قرآن اندازی ہوئی تھی۔ خیر جب وہ چھلانگ لگاتے ہیں سمندر میں اللہ کا نام لے کر، تو اللہ نے ان کے لیے مچھلی کو پابند کر رکھا، تو مچھلی نے ان کو نگل لیا، اس لیے ان کا نام کیا پڑا ہے جی؟ ذنون، نون کشتی مچھلی والے۔ وہاں پر وہ اللہ کو مسلسل پکارتے ہیں، اللہ نے ان کو نجات دے دی، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اسی طرح ہم نجات دیتے رہیں گے، نجات دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی شریف میں حدیث، ایک صحابی نے کہا اللہ رسول اگر کسی کو اب کوئی ایسی مصیبت پریشانی آ جائے، وہ یہ وظیفہ کرے لا الہ الا انت سبحانک انی، تو کیا اب بھی ایسے ہوگا؟ یہ انہی کے لیے تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے پڑھا نہیں ہے اس کے آخر میں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ اسی طرح ہم نجات دیتے رہیں گے، دیتے ہیں۔ لہٰذا جو کوئی پریشانی اور مصیبت میں اللہ کو پکارے گا، اللہ اس کے ساتھ ضرور ایسا ہی معاملہ کرے گا۔